السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کیسے ہیں آپ سبھی؟ امید ہے کہ آپ سبھی خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو ہمیشہ ہنستا کھیلتا خوش رکھے۔ میں آج آپ کے سامنے وہ چیزیں پیش کرنے جا رہا ہوں جن سے روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ کچھ کام ایسے ہیں کہ جن کے کر لینے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، اور یہ سوچ کر کے دن بھر وہ افطار کر لیتا ہے، یعنی کھا لیتا ہے اور پی لیتا ہے۔ انہی چیزوں کو میں آپ کے سامنے آج پیش کرنے جا رہا ہوں۔ 15 چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ان میں سے نمبر 1، بھول کر کوئی چیز کھا لیا یا پی لیا، یا بھول کر ہم بستری کر لیا، تو ایسی صورت میں روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ یعنی انسان روزے کی حالت میں تھا، لیکن بالکل وہ بھول گیا، اور بھولنے کی حالت میں وہ کھا لیا اور پی لیا، اور اسی طریقے سے کچھ بھی اسے یاد نہیں تھا کہ میں روزے سے ہوں، انہوں نے ہم بستری کر لیا، تو روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ نمبر دو، تھوک کے نگلنے پر روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اب منہ کے اندر بار بار تھوک آ رہا ہے اور زیادہ کر کے اگر آ رہا ہے تو پھر اس کے اندر کراہت کی بات ہوگی، لیکن اگر ہلکا آ رہا ہے تو ایسی صورت میں تھوک کے نکلنے سے روزہ فاسد نہیں ہوگا، روزہ آپ کا نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 3، احتلام کے ہو جانے سے، نائٹ فیل ہو جانے سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے۔ انسان کھانا کھا کر کے سوتا ہے یا سحری کھا کر کے صبح سوتا ہے، اور وہ روزے کی حالت میں ہوتا ہے اور احتلام ہو جاتا ہے، نائٹ فیل ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں روزہ فاسد نہیں ہوگا، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ وہ خیال رکھے جتنا جلد ہو سکے، کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے، تو پاکی حاصل کر لے اور غسل کر لے۔ نمبر 4، روزے کی حالت میں مسواک کرنا۔ بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ روزے کی حالت میں مسواک کریں گے تو ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا، ہمارا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ جیسا کہ میں ایک دن مسواک کر رہا تھا اور ایک شخص نے دیکھا تو وہ بڑا تعجب سے کہنے لگا کہ مولانا صاحب، آپ مسواک کر رہے ہیں تو مسواک کرنے سے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ہم نے کہا، صاحب ایسی کوئی بات نہیں ہے، جس طریقے سے مسواک کا کرنا غیر رمضان میں سنت ہے، اسی طریقے سے رمضان میں بھی مسواک کرنا سنت ہے۔ اس سے روزے کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے یا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ نمبر 5، تیل کے لگانے سے، یعنی اعضائے جسمانی کے اندر تیل کو مالش کرنے سے، مثال کے طور پر ہم نے نہا لیا تو سر کے اندر تیل کو مالش کر لیا، یا جسم کے اندر ہم نے تیل لگا لیا، تو اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ نمبر 6، بال یا ناخن کے کٹوانے سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جو غیر ضروری بال ہیں ان کو بھی صاف کرنے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ مثال کے طور پر بغل کے بال ہیں، اسی طریقے سے زیر ناف ہیں۔ بہت سے آدمی کے اندر ایسی مشغولی رہتی ہے کہ رمضان سے پہلے وہ صاف نہیں کر پاتا ہے، لیکن جب رمضان داخل ہو جاتا ہے تب وہ سوچتا ہے کہ کیا کروں، اگر میں زیر ناف یا بغل صاف کرتا ہوں یا ناخن کاٹتا ہوں یا سر کے بال
کٹواتا ہوں تو میرا روزہ ختم ہو جائے گا، حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ناخن یا بال یا جو غیر ضروری بال ہے، مثال کے طور پر زیر ناف ہے یا بغل کے بال ہے، ان کو صاف کرنے سے روزہ میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ نمبر 7، سرما یا خوشبو لگانے سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے۔ بعض لوگ خیال کرتے ہیں کہ اگر ہم سرما کا استعمال کر لیں گے یا ہم خوشبو لگا لیں گے تو ہمارا روزہ فاسد ہو جائے گا، ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ خوشبو بھی لگا سکتے ہیں اور سرما کا استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ نمبر 8، بیوی کے ساتھ بوس و کنار کرنے سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر روزے کی حالت میں ہے اور انسان اپنے بیوی کے ساتھ بوس و کنار کرنے میں مشغول ہو گیا تو روزہ کے اندر کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا، البتہ اس حد سے اگر وہ پار کر گیا تو پھر مثال کے طور پر اس کے اندر اتنی شہوت بھڑک گئی کہ وہ قابو سے باہر ہو گیا تو ایسی صورت میں پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور انہوں نے اپنے آپ کو اگر کنٹرول کر لیا اور صرف اسی حد تک رہا تو روزہ فاسد نہیں ہوگا، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 9، الٹی کرنے سے یا قے ہو جانے سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے۔ اگر اپنے آپ الٹی ہو رہی ہے یا قے ہو گیا اپنے آپ تو روزہ فاسد نہیں ہوگا، لیکن اگر انسان منہ کے اندر ہاتھ ڈال کر کے قے کرتا ہے تو ایسی صورت میں روزہ فاسد ہو جائے گا۔ نمبر 10، مضی کے نکلنے سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر میاں بیوی بوس و کنار کر رہے تھے، اسی دوران اس کے ذکر کے اوپر والے حصے میں کچھ ہلکا سا مضی آ گیا، کچھ گاڑھا سا پانی آ گیا تو ایسی صورت میں بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے، بلکہ اگر باوضو ہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، اگر باوضو ہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، صرف وضو اس کے اندر کرنا پڑتا ہے، غسل کی کوئی حاجت نہیں پڑتی، غسل کی ضرورت نہیں ہوتا ہے۔ نمبر 11، کوئی چیز چکھنے یا چبانے سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر عورت گھر میں کھانا پکا رہی ہے اور وہ عورت روزہ کی حالت میں ہے اور اگر کھانے کے اندر کچھ نمک کی زیادتی ہو جائے یا کسی اور چیز کی زیادتی ہو جائے تو شوہر اسے ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے، اسے مارتا ہے، اسے پٹائی کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے اور سخت ناراض ہو جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں چکھ لینے سے سبزی وغیرہ تو روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے، لیکن صرف چکھنا ہے، حلق کے اندر نہیں جانا، ذائقہ حلق کے اندر نہیں جانا بلکہ زبان کے اوپر ہی رہے اور وہ اس کے بعد تھوک دے تو روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے۔ یا چھوٹا بچہ ہے اور کچھ اسے ایسی چیز دینا ہے کہ وہ سخت ہو تو اسے چبانے کی ضرورت پڑتی ہے تو اسے چبا کر کے بچوں کو کھلا سکتا ہے، بچوں کو دے سکتا ہے۔ نمبر 12، انجیکشن لگوانے پر بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے۔ روزہ کی حالت میں ہے اور کوئی ایسی بیماری لاحق ہو گئی اور ڈاکٹر کے پاس پہنچے اور ڈاکٹر بولے کہ انجیکشن لگانے کی ضرورت ہے تو انجیکشن لگوا سکتے ہیں، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ نمبر 13، بار بار نہانے سے، غسل کرنے سے، گرمی کا موسم ہے، سخت گرمی ہو رہی ہے، اب انسان روزہ کی حالت میں ہے تو وہ ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کر رہا ہے تو روزہ فاسد نہیں ہوگا، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 14، بلڈ ٹیسٹ کروانے سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے۔ ایسی بیماری ہو گئی اور ڈاکٹر یہ کہہ رہا ہے کہ بلڈ ٹیسٹ کرانے کی ضرورت ہے تو وہ بلڈ ٹیسٹ کروا سکتا ہے، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 15، کلی کرنے سے
یا ناک میں پانی ڈالنے سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے۔ اب اس طریقے سے بھی مبالغہ نہ کر لے کہ اتنا کلی کریں کہ پانی حلق کے اندر چلا جائے، تو ایسی صورت میں تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یا اس قدر ناک میں پانی چڑھایا اور مبالغہ کر دیا کہ دماغ کے اوپر پانی چڑھ گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اس بات کا خیال رکھیں کہ ناک کے اندر جو پانی ڈال رہے ہیں وہ ناک کے جو نرم ہڈی ہے وہاں تک ہی پانی پہنچا رہے ہیں، اس سے تجاوز نہ کریں، نہیں تو روزہ پھر فاسد ہو جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ چند چیزیں تھی جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا بہت ہی ضروری سمجھ رہا تھا۔ مجھے امید ہے کہ اس رمضان المبارک کے متعلق سے جو کہ روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے، اس واقعے سے آپ حضرات بہت کچھ سمجھ لیے ہوں گے، بہت کچھ جان لیے ہوں گے۔ میرے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے خیر کی دعا فرماتے رہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔